بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موچی کی بیٹیاں، قسط نمبر لاسٹ۔ عائشہ جب گھر واپس آئی تو صبح کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ عائشہ کے انتظار میں گھر والے اور حکیم صاحب رات بھر سوئے نہیں تھے۔ عائشہ بغیر کسی سے بات کیے اندر کمرے میں چلی گئی۔ پھر کچھ دیر بعد عائشہ نے باہر آ کر وضو بنایا اور نماز پڑھی۔ پھر عائشہ نے گھر والوں اور حکیم صاحب کو بتایا کہ اس طرح اس خط میں وہ سب کچھ لکھا ہوا تھا اور میرے ساتھ یہ ہوا۔ حکیم صاحب نے پوچھا کہ بیٹی، کیا تم یہ کام کر سکو گی جو تمہاری نانی نے خط میں لکھا تھا؟ عائشہ بہت دیر سوچنے کے بعد بولی، انشاءاللہ۔ حکیم صاحب نے کہا کہ بیٹی، اس میں تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ عائشہ بولی، اگر یہ کام نہیں کروں گی، یعنی اس جادوگر کا خاتمہ نہ کروں، تو بھی جان کو خطرہ رہے گا۔ عائشہ کے والد بولے اور کہا کہ عائشہ بیٹا، چھوڑ دو، ہم کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتے۔ آج تک بھی ہم لوگ اسی طرح رہ رہے ہیں نا، ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ عائشہ بولی، بابا، پہلے وہ خط بھی نہیں ملا تھا نا، اور میں پہلے عجیب چیزیں بھی نہیں دیکھتی تھی نا، اور اب تو اس جادوگر کو علم ہو گیا ہو کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور وہ ہم لوگوں پر ضرور حملہ کرے گا۔ حکیم صاحب نے کہا، عائشہ ٹھیک کہہ رہی ہے، جس نے ایک رات اکیلی قبرستان میں گزار دی وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ عائشہ بیٹی، کب اس پہاڑ پر درخت کو آگ لگاؤ گی؟ عائشہ بولی، حکیم صاحب، کل ظہر کی نماز کے بعد۔ اس طرح یہ سب باتیں ہو گئی اور حکیم صاحب بھی اپنے گھر چلے گئے اور باقی سب بھی آرام کرنے لگے۔ دوسری طرف جادوگر اس گاؤں میں آ گیا تھا جہاں عائشہ رہتی تھی۔ جادوگر اس وقت انسانی حالت میں تھا۔ عائشہ کو خواب میں وہ جادوگر دیکھا اور عائشہ فوراً اٹھ گئی، بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آئی اور بولی کہ بابا، حکیم صاحب کو آپ جلدی سے لے کر آئیں۔ باپ بھی حیرانگی سے، بیٹا کیا ہوا؟ عائشہ، بابا جائیں نا، وہ جادوگر ہمارے قریب آ رہا ہے۔ باپ جلدی سے اٹھا اور حکیم صاحب کو لانے چلا گیا۔ مینال اور آمنہ بھی ڈر گئی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عائشہ نے مینال سے کہا کہ آپی، میرے جانے کے بعد آپ لوگوں نے گھر کا دروازہ نہیں کھولنا ہے۔ مینال نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنا خیال رکھنا۔ کچھ دیر بعد حکیم صاحب گھر میں داخل ہوئے اور پریشانی کی حالت میں پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ عائشہ نے بولا کہ حکیم صاحب، وہ جادوگر اس گاؤں میں آ گیا ہے اور وہ کچھ وقت کے بعد وہ حملہ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے بلایا کہ آپ پڑھے لکھے ہو، آپ نے میرے جانے کے بعد گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوگی۔ حکیم صاحب نے کہا کہ بیٹی تم بے فکر رہو، میں ادھر ہی ہوں اور تلاوت کرتا رہوں گا۔ عائشہ نے سر پر دوپٹہ لیا اور گھر سے چلی گئی۔ عائشہ اس پہاڑ کی طرف کافی دیر بعد عائشہ ایک پہاڑ کے پاس پہنچ گئی، لیکن اس پر کوئی درخت نظر نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ کو کوئی دوسرا پہاڑ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ جیسے ہی عائشہ اس پہاڑ سے آگے بڑھی تو اسی پہاڑ کے اوپر ایک درخت نظر آنے لگا جو کانٹوں والا ہی درخت تھا۔ عائشہ نے پہاڑ کی طرف سے اوپر چڑھنا شروع کیا تو پہاڑ پر درخت ہی درخت اچانک آ گئے، جیسے کہ یہ درخت کئی سالوں کے ہوں۔ عائشہ نے سوچ لیا کہ یہ سب مجھے ہی ڈرانے اور میری ہمت کو کم کرنے کے لیے ہو رہا ہے، لیکن عائشہ چڑھتی گئی۔ آخر کار کئی مشکلوں کے بعد عائشہ اوپر پہنچ گئی۔ اوپر پہنچتے ہی عائشہ کو پتہ لگا کہ وہ تو کچھ لانا ہی بھول گئی، جس کی وجہ سے وہ درخت کو آگ کیسے لگائے گی۔ عائشہ پریشان ہو کر ایک پتھر پر بیٹھ گئی کہ اب کون نیچے جائے اور اوپر آئے گا، لیکن عائشہ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ سب کچھ آسانی سے کر سکتی تھی۔ اس کے پاس بھی طاقتیں ہیں۔
दूसरी तरफ जादूगर आयशा के घर के बाहर पहुंच गया। एक आम सा इंसान बनकर आया हुआ था और दरवाजे पर दस्तक दी। घर में सब डर गए, लेकिन हिम्मत करके हकीम साहब ने कहा कि तुम सब बैठो, मैं देखता हूँ कौन है बाहर। हकीम साहब ने दरवाज़ा खोला तो एक आम सा बंदा इकट्ठा था और बोला कि मुझे कुछ पानी चाहिए, मैं एक मुसाफिर हूँ। हकीम साहब ने कहा, अच्छा तुम इधर ही रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। जैसे ही हकीम साहब अंदर वापस आए तो वो बंदा भी साथ आ गया और वो बंदा ही जादूगर था। जब वो अपनी असली हालत में आया तो सब डर गए। जादूगर ने कहा कि वो लड़की किधर है, यानी आयशा किधर है। हकीम साहब ने डरते हुए कहा कि हम लोगों को नहीं पता। मीनाल ने कुरान पाक की तरफ हाथ आगे किया तो जादूगर ने अपने मुंह से आग निकाली, जिसकी वजह से मीनाल बेहोश होकर नीचे गिर गई। जादूगर ने सब घर में देखा तो आयशा नहीं थी। दूसरी तरफ आयशा ने सोचा कि क्यों ना वो पत्थरों से आग लगा ले। आयशा ने 2 पत्थर लिए और ज़ोर से इनको एक दूसरे से मारने लगी तो आग पैदा होती रही। इसी दौरान पहाड़ हिलने लगा और आयशा गिरने लगी, लेकिन आयशा ने खुद संभाल लिया था। आयशा ने सोचा वो किस तरह आग लगाकर नीचे इतना जल्दी उतरेगी, लेकिन आयशा के पास भी ताकतें थी, लेकिन वो एक आम लड़की की तरह सोचती थी। आखिरकार आयशा ने सोच लिया कि वो मर जाएगी, लेकिन इस जादूगर को ख़त्म करेगी। जैसे ही आयशा ने पत्थरों की मदद से आग लगाई, जादूगर घर वालों के सामने जलकर मर गया और उसका धुआं उठकर आसमान की तरफ चला गया। आयशा भागी और छलांग लगा दी पहाड़ से, लेकिन आयशा की ताकतों की वजह से वो आराम से नीचे आ गई। आयशा की नज़रों के सामने वो पहाड़ तबाह होकर गायब हो गया, लेकिन इसी के साथ आयशा की भी ताकतें जाने लगी और आयशा को तकलीफ़ होने लगी। आयशा भागती हुई फ़ौरन घर पहुंची जहां मीनाल बेहोश थी। आयशा ने सोचा कि मेरी ताकतें जा रही हैं, मैं ऐसा क्या काम कर लूं जल्दी से। तो आयशा ने पहले अपनी बहन को ठीक किया, फिर आयशा ने दोनों ख़ानदानों के दिमाग से सब दुश्मनी और लड़ाइयाँ निकाल दी। सबके दिमाग इसी तरह हो गए जैसे इनमें कभी लड़ाइयाँ हुई ही नहीं। इसके बाद आयशा की तमाम ताकतें ख़त्म हो गई। चंद माह बाद आयशा के बाप के भाई घर आए और कहा कि भाई, हमसे भूल हो गई थी जो आपको घर से ज़मीनों की वजह से निकाल दिया था। प्लीज़ हम आपको माफ़ कर दें, और बाबा जान ने जो हिस्सा सबको दिया है अपने मरने से पहले, इसमें आपका भी हिस्सा है। इसी तरह एक मोची दोबारा से एक अमीर शख्स बन गया और इसकी तीनों बेटियां आमना, मीनाल और आयशा दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करने लगी और खुशी से अपनी ज़िंदगी बसर करने लगी। एक अजीब लड़की से आयशा एक आम और मासूम लड़की बन गई। दोस्तों नाज़रीनों, ऐसी और मज़ीद कहानियाँ और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रफ़ी मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।